الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثل له ولا مثال له ولا مماثل له أزلي أبدي ديمومي لا أول له ولا آخر له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور عيوننا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا وكفيلنا ووكيلنا ومليكنا وشفيعنا يوم الجزاء محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر سجدوں میں گڑ گڑا کے محمد کے پاؤں پر جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا جا اور جلد رحمت حق کو بلا کے لا آل اولاد
تیری دا منگتا آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی پاؤ خیر محمد تائی تے صدقہ شاہ جیلانی پڑھے قرآن جو نال محبت تے سنن فرشتے پائی پڑھے قرآن جو نال محبت تے سنن فرشتے پائی تے حشر میدانوں اس بندے دی تے دیوڑ ملک گوائی حشر میدانوں اس بندے دی تے دیوڑ ملک گوائی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور رب ذوالجلال کے محبوب پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ اور ہدیہ پیش کرنے کے بعد معزز سامعین، آج 27 رمضان کی رات ہے، لیلۃ القدر کی رات۔ یہ رات وہ رات ہے جس کے متعلق رب دو جہاں کا ارشاد ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ اس قرآن کو ہم نے لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ یہ قرآن جو آقا کریم رؤوف الرحیم سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات امام الانبیاء حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اترا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر کی رات میں اتارا۔ تو یہی وہ لیلۃ القدر ہے جس میں رب کا قرآن نازل ہوا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر یہ قرآن عظمت والا، شان والا، جس کے اندر رب ذوالجلال میں شفا بھی رکھی ہے، جس میں رب ذوالجلال میں رب قدیر نے جس میں ہدایت بھی رکھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن میں ہمارے لیے رہنمائی رکھی ہے۔ رب ذوالجلال نے اس قرآن میں ہر قسم کا علم رکھا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قرآن میں ہر چیز کو رکھ دیا ہے۔ رب کا فرمان ہے، وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ، فرمایا چھوٹی بڑی چیز کا ذکر
اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں کر دیا. یہ وہ قرآن ہے اور اس قرآن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام حکمتوں کے ساتھ، تمام علوم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو عطا کر دیا. تو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ قرآن لیلۃ القدر کی رات کو نازل ہوا، اور ساتھ اللہ نے اس کی اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت، اس رات کی عظمت اور اس رات کی شان بیان کرتے ہوئے فرمایا وما ادراک ما لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. فرمایا قدر کی رات اس قرآن کو نازل کیا، مگر تمہیں کیا معلوم کہ یہ لیلۃ القدر کیا ہے، اس کی شان کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے پھر خود ہی بیان فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر. فرمایا کہ لیلۃ القدر کہ یہ اہمیت و فضیلت ہے. فرمایا کہ جو اس رات کو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے 1000 مہینے سے زیادہ ثواب عطا کرتا ہے. فرمایا خیر من الف شہر، 1000 مہینے سے عبادت سے بہتر رات ہے. فرمایا جو پورے 80 سال یا جتنا 1000 مہینے کے یہ سال بنتے ہیں، فرمایا کوئی بندہ ان دنوں میں، ان سالوں میں ایک ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت کرتا رہے، مگر میرے نبی کا امتی، فرمایا میرے نبی کا غلام سرکار مدینہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا میرے نبی کا غلام مدینے کے تاجدار کا امتی، فرمایا سونیا اے پیارے نبی تیرا امتی لیلۃ القدر کی صرف ایک رات کو جاگ کے عبادت کر لے گا تو میں تیرے غلام کو، تیرے امتی کو 1000 مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. حضرات گرامی، لیلۃ القدر کی رات رمضان میں اور قرآن کا نزول بھی رمضان میں، گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رمضان میں قرآن کی برکت بھی رکھ دی اور لیلۃ القدر کی رحمت بھی رکھ دی. اب میرے نبی کا امتی، میرے نبی کا غلام رحمت سے بھی استفادہ کرے، برکت سے بھی استفادہ کرے، قرآن کو پڑھے اور اس رات کو عبادت کرے، تو اللہ تعالی قرآن کی عظمت کے توسل سے اور اس رات کی برکت کے توسل سے میرے نبی کے امتی کی بخشش اور مغفرت فرما دیتا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات کو تنزل الملائکۃ والروح، تنزل الملائکۃ والروح فیہا. فرمایا اس رات کو اللہ کے فرشتے حضرت جبریل امین کی قیادت میں 1000 فرشتے جبریل امین کی قیادت میں زمین پہ اترتے ہیں اور زمین پہ پھیل جاتے ہیں. اللہ فرماتا جاؤ میرے نبی کے غلاموں کو ڈھونڈو، میرے نبی کے غلاموں کو تلاش کرو وہ کیا کر رہے ہیں. فرمایا جہاں جہاں میرے نبی کے امتی، نبی کے غلام عبادت میں مصروف ہوتے ہیں
اللہ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہاں فرشتے پہنچ جاتے ہیں اور ان کے پاس بیٹھ جاتے ہیں. ساری رات فرشتے اللہ کے نبی کے غلاموں کے ذکر کو سنتے ہیں. اور فرمایا تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. فرمایا جب فجر ہوتی ہے تو فرشتے واپس جاتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتا ہے اے میرے فرشتوں سناؤ میرے نبی کے غلام کیا کر رہے تھے, رات کو انہوں نے کیا کیا. فرشتے عرض کرتے ہیں مولا تیرے بندے, تیرے نبی کے امتی, تیرے عبادت گزار بندے, تیرے نبی کے غلام ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے عبادت کرتے رہے. کوئی قرآن کی تلاوت کر رہا تھا, کوئی تیرے نبی کی ذات پر صلاۃ و سلام پڑھ رہا تھا, اور کوئی تسبیح و تہلیل کر رہا تھا, کوئی لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ, سبحان اللہ و بحمدہ, سبحان اللہ و بحمدہ, اللہ اکبر کبیرہ, اللہ اکبر کبیرہ کی صدائیں بلند کر رہا تھا. یا اللہ تیرا ذکر کر رہا تھا اور تیرے محبوب کا ذکر کر رہا تھا. تو رب ذوالجلال فرماتا ہے میرے ملائکہ اے میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ جو بندے میرے نبی کے امتی اس رات میں عبادت میں مصروف تھے, ذکر کر رہے تھے, گواہ ہو جاؤ میں نے ان تمام کی بخشش فرما دی ہے. ان تمام کی بخشش فرما دی ہے. تو اس رات کی اہمیت اور فضیلت جو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان حق کے ترجمان سے ہمیں معلوم ہوئی. تو اس لیے میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, میرے بزرگوں اور قابل سعادت احترام میری ماؤں اور بہنوں جو گھر میں بیٹھی ہے, عبادت, اللہ کا ذکر, تسبیح و تہلیل, دیکھیں آج ہر کوئی پریشان ہے. ہم تو پہلے ہی بڑے پریشان تھے, ہمارے لیے تو پہلے ہی بڑی پریشانیاں تھیں, مگر اس کرونا وائرس نے ان ساری پریشانیوں کو پیچھے چھوڑ دیا. میرے نبی کے غلام, نبی کے امتی پریشانیوں میں مبتلا ہے. ان کو پریشانیوں نے گھیرے میں لیا ہوا ہے. فیملیز کی پریشانیاں, اور اولاد کی پریشانیاں, کاروبار کی پریشانیاں. اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں سے ہم کو نجات عطا فرمائے. تو میرے دوستوں, میرے ساتھیوں, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نبی کو وسیلہ بنا کے نبی کے توسل سے دعا کرو کہ اللہ تبارک و تعالی ان پریشانیوں سے ہمیں نجات عطا فرما دے. فرمایا جہاں زندگی مدینے سے جو کہ اواکلا شاید حضور ہم سے خفا ہے مناکلا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کر لو. ہم سے کیا بھول ہوگی, کیا غلطی ہوگی, کیا لغزش ہوگی کہ اللہ کی رحمت نے ہم سے منہ موڑ لیا ہے. مسجدیں موجود ہیں اور ان کی زیب و زینت اسی طرح ہے. بڑی قیمتی مساجد ہیں, مگر نمازی اس مسجد میں جا کر نماز پڑھنے سے قاصر ہے. اس بیماری نے مسجدوں پہ تالے لگا دیے اور مسجد میں آنے سے گورنمنٹ حکومتیں روک رہی ہیں, اور جو جاتا ہے اس کے خلاف کیس کر لیتے ہیں. یا اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے, یا اللہ اپنے نبی کا صدقہ, یا اللہ اپنے رؤوف الرحیم نبی کا صدقہ
یا اللہ اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ تیرے بندے اپنے گھروں میں بیٹھ کر ذکر کرتے ہیں، ذکر کرنا بھی چاہیے، مگر یا اللہ تیری مسجدیں جس قدر آباد تھی، یا اللہ سال ہاں گزر گئے ہیں، کئی سال گزر گئے ہیں، یا اللہ مجھے بھی اس مسجد میں، مگر جب رمضان آتا تھا تو اس مسجد میں جگہ نہیں ملتی تھی، تیرے بندے تیرے نبی کے غلام عاشقان مصطفیٰ یا اللہ مسجد میں جوک در جوک مسجد میں حاضر ہو کر یا اللہ تیرے گھر کو آباد کر دیتے تھے، مگر آج مسلمان تیرے نبی کے امتی تیرے بندے مسجد میں جانے کے لیے ترس رہے ہیں۔ یا اللہ اپنے بندوں کے لیے مسجد کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنے بندوں کے لیے رحمت کے دروازے کھول دے، یا اللہ اپنے بندوں کے لیے بخشش کے دروازے کھول دے۔ یا اللہ تیرے بندے ایک بار پھر مسجد میں آ جائیں اور مسجد کی رونق بحال ہو جائے اور ہم اجتماعی طور پر تیرا بھی ذکر کر سکیں اور تیرے نبی کا بھی ذکر کرے۔ یا اللہ تو بڑا بے پرواہ ہے، یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، یا اللہ ہم سے اگر کوئی غلطی ہوگی ہے تو یا اللہ اسے معاف کر دے، کوئی بھول ہوگی ہے یا اللہ معاف کر دے۔ یا اللہ ہم توبہ کرتے ہیں، توبہ نصوحہ کرتے ہیں، یا اللہ ہماری غلطیوں کو معاف فرما دے اور مسجدوں کے دروازے مسلمانوں کے لیے کھول دے تاکہ وہ مسجد میں آ کر تیری عبادت کر سکے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، مگر ہمارے کچھ ساتھی ایسے بھی ہیں کہ اس پریشانی کے باوجود، ان مصیبتوں کے باوجود پھر بھی وہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو رہے۔ دیکھ رہے ہیں کچھ بدقسمت اور بد نصیب لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں پھر بھی ذکر اللہ نصیب نہیں ہوا، جنہیں پھر بھی محمد کی غلامی نصیب نہیں ہو رہی، جنہیں پھر بھی اللہ کی بندگی نصیب نہیں ہو رہی۔ ان سے میری گزارش ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ یہ نہ ہو کہ موت آپ کی زندگی کے دروازے پر دستک دینا شروع کر دے، کیونکہ موت کا وقت آنے والا ہے، ہم سب پہ آنا ہے۔ موت سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ذکر کر لو، عبادت کر لو، توبہ کر لو، اور جو توبہ کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی توبہ کو قبول کر کے، اس کی حسنات کو قبول کر کے اس کے درجات کو بلند کر دیتا ہے اور اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی مذکر ہاتھا سامعین محترم، ایک قرآن ایک اللہ کی کلام ہے، اللہ کی کلام، اللہ کی کلام، پاک کلام جو تم پڑھتے بھی ہو اور سنتے بھی ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا میرے نبی کا امتی جب قرآن پڑھتا ہے، جب قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وَالدُّعَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَا یاسین والقرآن الحکیم یا ایھا المزمل۔ جب میرے نبی کا غلام قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو میرے آقا کریم نے فرمایا اس تلاوت کرنے والے کہ فرشتے آ کے اس کے رخسار کے، اس کے منہ کے بوسے لیتے ہیں، اس کے منہ کو چومتے ہیں جس سے قرآن نکلتا ہے، جس سے وہ قرآن پڑھتا ہے۔ اللہ کے فرشتے اس کے چہرے کو چومتے ہیں
کیوں کہ رب کا کلام ہے، رب ذوالجلال کی کتاب ہے۔ تو لہذا میرے دوستو یہ کتنا مقدس کلام ہے، کتنا اعلیٰ کلام ہے اور کتنا بابرکت کلام ہے، جسے سننے کے لیے اللہ کے فرشتے آسمان سے اترتے ہیں، اور صرف سنتے ہی نہیں بلکہ پڑھنے والے کے چہرے کے بوسے لیتے ہیں، اس کے منہ کو چومتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کا کلام پڑھتا ہے۔ لہذا اس قرآن کی تلاوت کو اپنا معمول بنا لو، یہ معمولی کتاب نہیں۔ تو فرمایا پڑھنا سنت تے سننا واجب، ہر مومن تائی پڑھنا سنت تے سننا واجب، ہر مومن تائی او بخشے جاون دوموں فضلوں تے کرم کرے رب سائی۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کرم فرما دیتا ہے، رحم فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے قرآن کو پڑھو ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، دلجوئی کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا۔ عربی سونا سرور ملیا تاج شہانہ، عربی سونا سرور ملیا تاج شہانہ، سب تی افضل نازل ہویا اے فرقان خزانہ، سب تی افضل نازل ہویا اے فرقان خزانہ۔ اس رات کے متعلق لیلۃ القدر کے بارے میں شاعر کہتا ہے، خالق دی ایک رات مبارک اس مہینے آوے، خالق دی ایک رات مبارک تے اس مہینے آوے، اے رات ہزار مہینے کولوں، اے رات ہزار مہینے کولوں تے کامل رتبے والی، یہ رات جس کا نام لیلۃ القدر ہے، ہزار مہینے سے زیادہ درجہ رکھتی ہے، ہزار مہینے کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا ہوتا ہے اس رات کو۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس رات کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آؤ قرآن کی فضیلت اور قرآن کی عظمت کے بارے میں ایک دو روایت آپ سب کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال کا کلام نبی پر نازل ہوا، آقا کریم نے اللہ کی طرف سے اس کلام کو وصول کیا۔ کبھی غار حرا میں یہ کلام نازل ہوا، کبھی مدینہ طیبہ کی سرزمین پہ نازل ہوا، کبھی مکہ معظمہ کی سرزمین پہ نازل ہوا، کبھی میرا نبی لیٹے ہوئے ہے تو فرشتہ آ جاتا ہے، عرض کرتا ہے یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر۔ اللہ کا نبی
جہاں جاتا ہے قرآن پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو اللہ کے نبی پر یہ قرآن نازل ہوا۔ اس کی فضیلت اور اس کی عظمت کے بارے میں آقا کریم فرماتے ہیں، حضرت ابو امامہ بہلی روایت کرتے ہیں، میرے نبی کے صحابی حضرت ابو امامہ بہلی، یہ نبی کے خادم، سرکار کے صحابی، میرے نبی کے چہرے کو دیکھنے والے اور میرے نبی کی خدمت کرنے والے، مدینے کے تاجدار کی صحبت سے فیض یاب حضرت ابو امامہ بہلی آپ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن پڑھو۔ مدینے کے تاجدار نے فرمایا، امت کے غمخوار نے فرمایا، نبی مختار نے فرمایا، سید الابرار نے فرمایا، کیا میرے امتیوں، اے میرے غلاموں قرآن پڑھو، قرآن پڑھو۔ کیوں؟ فرمایا فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ فَإِنَّهُ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَفِيعًا لِأَصْحَابِهِ۔ فرمایا میرے غلاموں قرآن پڑھو، کیونکہ قرآن قیامت کے روز جس کی تلاوت کرنے والا ہے، اس قیامت کے روز ان پڑھنے والوں کی سفارش کر کے اور انہیں بخشوا کے، ان کی غلطیوں کو معاف کروا کے انہیں جنت کا حقدار بنائے گا۔ فرمایا کل قیامت کے روز یہ قرآن ان کی سفارش کرے گا، لہذا قرآن پڑھا کرو۔ آقا کریم نے فرمایا قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ اگر قرآن کی شفاعت چاہتے ہو، قرآن کی سفارش چاہتے ہو کہ کل میدان محشر میں جب نفسا نفسی کا عالم ہو، جب باپ بیٹے سے دور بھاگے گا اور بیٹا باپ سے دور بھاگے گا، ماں بیٹی سے دور بھاگے گی اور بیٹی ماں سے دور بھاگے گی، دوست دوست کو نہیں پہچانے گا، رشتہ دار سے بھاگے گا۔ فرمایا اس دن اگر کوئی چیز کام آئے گی تو وہ قرآن کام آئے گا، اور قرآن کہے گا یا اللہ تیرا اے بندہ دنیا میں رہ کر مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، یا اللہ اس قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، یا اللہ میں سفارش کرتا ہوں اپنے اس بندے کی مغفرت فرما دے، یا اللہ اس کی بخشش فرما دے اور اس پر جنت کو واجب کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن کی سفارش کو قبول کر کے اس بندے کی مغفرت اور بخشش فرما دے گا۔ اور پھر یہاں تک ہی نہیں، آگے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم پر اللہ کی بارگاہ میں التجا کرے گا کہ یا اللہ اے پروردگار عالم، اے کائنات کے مالک، اے جنت کے مالک، تیرے اس بندے نے مجھے پڑھا، میری تلاوت کرتا رہا، صبح و شام قرآن پڑھتا تھا، تو یا اللہ میں تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں فَيُلْبِسُ تاج الکرامہ، یا اللہ اسے کرامت کا تاج بھی پہنا دے، نورانی تاج اس کے سر پہ سجا دے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے فَيُلْبَسُ تاج الکرامہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن پڑھنے والے کو عزت کا، تکریم کا تاج بھی اس کے سر پہ سجائے گا، اور جب تاج مل جائے گا تو پھر قرآن عرض کرے گا یا اللہ تو نے اسے تاج پہنا دیا ہے، اب تیری بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ اسے جنتی نورانی لباس بھی عطا کر دے۔ تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَيُلْبَسُ حُلَّةُ الْكَرَامَہ، پھر اللہ تبارک و تعالی اس قرآن کے قاری کو، قرآن پڑھنے والوں کو جنت کا جنتی نورانی لباس بھی عطا کرے گا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے یہ تو اس بندے کی فضیلت ہے جو قرآن پڑھتا ہے۔ آگے فرمایا
जिस का ताल्लुक कुरान पढ़ने वाले से है वो भी मुस्तफीद होगा। अल्लाह तबारक व तआला उसको भी अपने फजल से, अपने करम से, अपनी रहमत से महरूम नहीं रखेगा। कुरान पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व तआला उसके वालिदैन को भी इज्जत अता फरमाएगा। जो कुरान पढ़ते हैं, कुरान की तिलावत करते हैं, रब्बे जुल जलाल उनको भी, उनके वालिदैन को भी इज्जत अता फरमाएगा। आओ मेरे आका करीम का फरमान है, नबी का फरमान है। हजरत बुरैदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते हैं, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, फरमाया मन करा अल कुरान व तअल्लमा व अमिला बिही। मेरे नबी ने फरमाया कि वो बंदा जिसने कुरान पढ़ा, कुरान सिखाया और फरमाया फिर उस पर अमल भी किया। कुरान पढ़ा, कुरान पढ़ाया और फिर उस पर अमल किया। फरमाया सिर्फ पढ़ के नहीं छोड़ दिया, आगे भी पढ़ाया और फिर पढ़ने पढ़ाने के बाद फिर उस कुरान की तालीमात पर अमल किया। तो फिर मेरे नबी ने फरमाया, ताजदार मदीना का फरमान है, ताजदार मदीना का फरमाने आलीशान है। आपने फरमाया कि उस बंदे को उलबिसा वालिदा हो यौमल कियामत ताजम मिन नूर। फरमाया कुरान पढ़ने वाले को के वालिदैन को अल्लाह तबारक व तआला कियामत के रोज नूर का ताज अता करेगा। कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को, वालिदा को भी और वालिद को भी, जो कुरान पढ़ता है। फरमाया ताजम में नूर, ताज जो सर पे सजाया जाएगा और उसकी रोशनी कितनी होगी, उसकी रोशनी कितनी होगी। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उसके मुतल्लिक इरशाद फरमाया ज़ौअहु मिस्लो ज़ो शम्स, फरमाया उस नूरानी ताज की रोशनी सूरज की तरह होगी। जैसा सूरज तुलू होता है तो कायनात को रोशन कर देता है। फरमाया इसी तरह जो कुरान पढ़ने वाले हाफिज या कारी के वालिदैन के सर पे जो ताज सजाया जाएगा, फरमाया उसकी रोशनी सूरज की तरह होगी। और आगे फरमाया वायुक्सा वालिदा हो हुल्लतैने, अल्लाह तबारक व तआला कुरान के कारी, कुरान के हाफिज, कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन को फिर जन्नती लिबास भी अता करेगा, जन्नती लिबास भी अता किया जाएगा। ला यकूमु लहुमा अद्दुनिया, फरमाया ऐसा लिबास न दुनिया वालों ने देखा, न दुनिया की आंख ने देखा, न दुनिया में ऐसा लिबास है न होगा जो अल्लाह तबारक व तआला उस कारी के वालिदैन को लिबास अता करेगा। तो वो कारी के, हाफिज के, कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, फयकूलाने बेमा कसीना, या अल्लाह तूने हमें ये लिबास क्यों पहनाया है। वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे, कुरान पढ़ने वाले के वालिदैन, जो कुरान पढ़ता है उसका मर्तबा तो कुजा, उसके वालिदैन वो अल्लाह की बारगाह में अर्ज करेंगे कि या अल्लाह ये लिबास तूने हमें क्यों पहनाया है। बेमा कसीना, इस लिबास का हकदार हमें क्यों ठहराया है। तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल शानुहु व अम्मा नवालहु इरशाद फरमाएंगे, फयुकालो कहा जाएगा बेअख्ज़े वलदिकुमा अल कुरआन, ये लिबास इसलिए तुम्हें अता किया है कि तुम्हारा बेटा, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी औलाद में से कुरान पढ़ते थे। तो उस कुरान की अज़मत से अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इस लिबास का
حقدار ٹھہرایا ہے، تو قرآن پڑھنے والے کے والدین کو بھی جنتی لباس عطا کیا جائے گا، جنتی لباس۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن پڑھنے والے کے والدین کو اس جنتی لباس کا حقدار بنا دے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت پہ قربان جاؤں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امتی کے لیے، اپنے غلاموں کے لیے کیا کیا نہیں مانگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کے توسل سے اس امت کو کیا کیا نہیں دیا۔ حضرات گرامی، یہ قرآن ایسی نعمت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو عطا کیا ہے، اور قیامت تک اس کا نور، اس کی شفا اور اس کی رحمت قیامت تک قائم رہے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں قرآن کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو جاننے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کی قدر و منزلت پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ مگر ہماری یہ بدقسمتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں جا بجا متعدد مقامات پر فرمایا افلا یتدبرون القرآن، کہتا کیا تم قرآن کو سمجھتے نہیں، قرآن کو پڑھتے نہیں، قرآن کی تعلیم نہیں حاصل کرتے، اس سے استفادہ نہیں کرتے؟ مگر ہم غور ہی نہیں کرتے۔ دیکھیں، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ قرآن کی عظمت ہے کہ قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، قرآن پڑھنے والا قاری کہلاتا ہے، اور قرآن کے معانی کو جاننے والا عالم کہلاتا ہے، قاری اور عالم۔ قرآن خالی قرآن کی تلاوت کرنے والا معنی کا پتہ نہیں، مطلب کا پتہ نہیں، ترجمے کا پتہ نہیں، وہ قاری کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کی نسبت سے اس سے بھی عزت عطا کی ہے، اس سے بھی عظمت عطا کی ہے، مگر فرمایا قرآن کے معنی کو سمجھنے والا عالم بن جاتا ہے، عالم بن جاتا ہے، کیونکہ وہ قرآن کی شان نزول، اس کی ٹرانسلیشن کر سکتا ہے، اس کے ترجمے کو سمجھتا ہے، اس کے شان نزول کو سمجھتا ہے، اور ان کی صورتوں کے بارے میں جانتا ہے، آیات کے بارے میں علم رکھتا ہے۔ تو فرمایا عالم بن جاتا ہے، جو جس طرح قاری کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی، اسی طرح عالم کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کرتا ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا صرف عالم، اور فرمایا جو قرآن پڑھنے کے بعد، قرآن سیکھنے کے بعد، فرمایا جو عالم بن جاتا ہے، قرآن کی تعلیمات کو جانتا ہے، اور اس کے بعد فرمایا جو اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، قرآن پڑھنے والا قاری، قرآن کو سمجھنے والا عالم، اور فرمایا جو اس کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے وہ ولی کامل بن جاتا ہے۔ قرآن کی تعلیمات پر عمل کرنے والا ولی کامل ہو جاتا ہے۔ یہ سارے جتنے ولی، داتا صاحب، حضور غوث پاک، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، خواجہ گنج شکر، یہ سب ایسی ولایت نہیں مل گئی، ایسی بزرگی نہیں مل گئی، انہوں نے قرآن پڑھا، قرآن سیکھا، قرآن کی تعلیم کو حاصل کیا، اور پھر قرآن کے احکامات پر عمل کیا۔ جب عمل کیا تو رب ذوالجلال نے ان کے درجات کو بلند کر دیا۔ آج سینکڑوں سال گزر چکے ہیں، ان کے نام لوا آج بھی موجود ہے، ان کی قبور پر حاضر ہوتے ہیں، دعائیں کی جاتی ہیں، یا اللہ تیرا یہ برگزیدہ بندہ ہے، یا اللہ اس کی بزرگی کے توسل سے میری فلاں مشکل حل ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالی اپنے اس بزرگ کے توسل سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اسے قبول کر لیتا ہے، اور اس بندے کی مشکل کو آسان کر دیتا ہے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگی رب ذوالجلال کی رضا کے لیے وقف کر دی تھی۔ مگر آج
یہی قرآن ہم نے اپنے گھروں میں رکھا ہے۔ ایک وہ وقت تھا کہ اس قرآن کے بوسیدہ اوراق ہوتے تھے، پھٹے صفحات، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، ہم دیکھتے تھے کہ صبح کا ٹائم ہوتا، ہم جب صبح اٹھتے تو سب سے پہلے ہم اپنے والدین کو، اپنی ماؤں کو قرآن کی تلاوت کرتے دیکھتے تھے۔ جنہوں نے قرآن پڑھا ہوا تھا سب سے پہلے وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس لیے برکت تھی۔ صبح کے وقت یاد رکھیں، جو صبح کے وقت قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے اللہ تبارک و تعالی سارا دن اس کے لیے بابرکت بنا دیتا ہے۔ اس وقت برکتیں تھیں، آج کل یہ برکت اٹھ گئی ہے۔ رزق وچ برکت نہیں رہی، مال وچ برکت نہیں رہی، کاروبار وچ برکت نہیں رہی۔ برکت والا کو کام کرے تو برکت ہونا۔ اپنے کام کی جگہ پہ، اپنے گھر میں قرآن کی تلاوت کیا کرو تو پھر دیکھو اللہ کے فرشتے اس قرآن کو سننے کے لیے آتے ہیں، اور جہاں اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں وہاں وہ اللہ کی رحمت کو ساتھ لے کر آتے ہیں، پھر رب کی رحمت کا بھی نزول ہوتا ہے۔ تو قرآن پڑھنا چھوڑ دیا، گھروں میں قرآن اس وقت بوسیدہ بھر کے تھے، اور ہماری ماؤں نے، ہمارے بزرگوں نے اسے غلاف سے ڈھانپا ہوا ہوتا تھا، کھولتے تھے، چومتے تھے، اور اس کے بعد تلاوت کرتے تھے۔ تلاوت کرنے کے بعد پھر اسے بند کر کے اونچی جگہ رکھا جاتا تھا۔ مگر آج قرآن کے اچھے اچھے اوراق ہیں، قیمتی اوراق ہیں، اور قیمتی اس کی جلدیں ہیں۔ غلاف تو ہم نے دیکھا نہیں، یہاں تو غلاف قرآن کو پہنانے کا رواج ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ عزت والی کتاب ہے، اسے ڈھانپ کے رکھنا یہ سنت ہے، یہ ثواب کا کام ہے۔ ثواب ڈھانپ کے رکھو۔ حضرات گرامی، اب قرآن کو ہم نے رکھ دیا برکت کے لیے، اونچی جگہ پہ رکھ دو، یہ قرآن ہے، مگر قرآن کو پڑھنا نہیں۔ قرآن پڑھو گے نہیں تو برکت کیسے حاصل کرو گے؟ قرآن کو سیکھو گے نہیں تو برکت کیسے حاصل ہوگی؟ میرے دوستوں، میرے ساتھیوں، میرے نوجوان ساتھیوں، میرے گھر میں سننے والی ماؤں اور بہنوں، قرآن کی تلاوت کو اپنی زندگی کا معمول بنا لو تو میں گارنٹی دیتا ہوں آپ کے گھروں میں رب کی رحمت کا نزول ہوگا، برکتیں بھی نازل ہوں گی، رحمتیں بھی نازل ہوں گی۔ آج ہر کوئی پریشان ہے، اولاد کی پریشانی، فیملیوں کی پریشانی، اور ناراضگیاں، ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی۔ حضرات گرامی، اسلام یہ نہیں سکھاتا۔ اسلام سکھاتا ہے کہ آپس میں باہم پیار محبت سے رہو، شیر و شکر ہو جاؤ، سب بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، فرمایا تمام مومن بھائی بھائی ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا المسلم اخو المسلم، المسلم اخو المسلم، مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، باہم پیار محبت سے رہو۔ مگر آج ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہیں، غریبان کو پکڑ لیتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، بغض و کینہ سینے میں رکھنے ہیں، دشمنیاں دلوں میں پالی ہوئی ہیں۔ کیا فائدہ ہے؟ سب کچھ چھوڑ کے، اس دنیا میں سب کچھ چھوڑ کے چلے جانا ہے۔ اے میرے دوستو ساتھیوں، یہ زندگی 4 دن کی ہے، 4 دن کی زندگی ہے، با پیار محبت سے گزارو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کے بندوں کی خدمت کرو، اور جو اللہ کے بندوں کی خدمت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ فرمایا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ رب ذوالجلال اس قرآن کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی عظمتوں کو، قرآن کے مقام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ معزز سامعین، اب ہم اجتماعی دعا کریں گے۔
تمام سامعین سے میری گزارش ہے کہ دعا میں ضرور شامل ہو۔ آقا کریم نے فرمایا الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا تمام عبادت کا مغز ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد دعا کیا کرو، اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول کرتا ہے۔ میں دعا رکھنے ذرا ہاتھ پانی میں، ٹھیک ہے؟ اللہ تبارک و تعالی لو تو سامعین محترم، بہت سارے کالز موصول ہوئیں دعا کے لیے، فون، ٹیکسٹ میسج، تو انشاءاللہ سب کو ہم دعا میں شامل کریں گے۔ 2 قرآن مجید، جی اب 3 قرآن مجید ہو گئے ہیں جناب بھائی رفیق صاحب نے اور عزیزم حافظ حمزہ نے اور ان کے گھر والوں نے ایک قرآن مجید پڑھا۔ یہ 3 قرآن مجید ہیں، تو ان کا ثواب عزیزم حافظ حمزہ کے نانا جناب الحاج چودھری محمد عدالت خان صاحب اور ان کے بھائی جناب الحاج چودھری عجائب خان صاحب، ان کی روح کو اصال کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ بھائی رفیق کی فیملی کے جملہ مرحومین کی ارواح کو اصال کیا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ عزیزم کامران بوستان نے بھی 2 قرآن مجید اور کھلی یاسین پڑھ کے ملک کی، وہ اپنے والد گرامی جناب الحاج چودھری بوستان مرحوم کی روح کو اصال کرنا چاہتے ہیں، انشاءاللہ ان کے لیے بھی دعا ہوگی۔ اس کے علاوہ جناب بھائی پرویز کے بھائی محمد یونس مرحوم، ان کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ اور اس کے علاوہ جناب حاجی منیر صاحب کے تایا جناب الحاج چودھری لال خان صاحب مرحوم، ان کی روح کو اصال ثواب کے لیے کہا گیا۔ اور اس کے علاوہ مجھے فون کے ذریعے، یہ تو میرا اپنا شہر ہے بلیک برن، اس میں تو میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں ہر وقت دعا کے لیے کہتے ہیں، تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا کرتے ہیں۔ تو مجھے باہر سے بھی کالیں آئیں، گلاسکو سے، لندن سے، برمنگھم سے، مانچسٹر سے، کچھ دوست بیمار ہیں، ان کے لیے، بچوں کے لیے دعا کی اپیل کی گئی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اس بابرکت رات کے توسل سے، اور جو ہم نے ختم قرآن کیا، ختم قرآن کی برکت سے اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے، اور جس کے لیے مجھے دعا کی اپیل کی گئی، چاہے وہ اولاد کے لیے، چاہے مرحومین کے لیے، چاہے کسی بیمار کے لیے، یا خیر و برکت کے لیے، جس کے لیے بھی دعا کی اپیل کی گئی، ان سب کے حق میں اللہ تبارک و تعالی دعا کو قبول فرمائے۔ اب میں گزارش کروں گا تمام سامعین سے، اپنے ساتھیوں سے، ماؤں بہنوں سے جو اسپیکر کے قریب ہیں، جو فیس بک سے ہمیں فالو کر رہے ہیں، وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اجتماعی دعا کریں گے۔ ہو سکتا ہے آپ کے منہ سے آمین نکلے اور ہماری ساری دعائیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائیں۔ تو دعا کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا رب کائنات، یا ملک کائنات، یا خلق کائنات، یا پروردگار عالم، اے کائنات کے مالک، یا اللہ اس وقت تیرے بندے اور تیری بندیاں، یا اللہ میری بہنیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میری مائیں، میرے بچے بچیاں، یا اللہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے، گردن جھکا کے، آنکھیں بند کر کے یا اللہ دعا میں مشغول ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ سے امید باندھے ہوئے ہیں،
یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ ختم قرآن جو آج ہم نے قرآن ختم کیا، یا اللہ الحمد شریف کی الف سے لے کر الناس کی سین تک یا اللہ ایک ایک حرف پڑھا، یا اللہ ایک ایک حرف کے بدلے اور ایک ایک جملے کے بدلے یا اللہ ایک ایک کلمے کے بدلے ہم سب کو ثواب عطا فرما یا اللہ۔ اس کے علاوہ 3 قرآن مجید بھائی رفیق کی فیملی سے میرے ملک کیے گئے اور 3 قرآن مجید جناب الحاج راجہ فاروق صاحب کی طرف سے ملک کیے گئے، اس طرح 3 قرآن مجید عزیزم کامران بوستان کی طرف سے ملک کیے گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی دوست احباب نے کچھ سورہ یاسین کلمات طیبات اور پڑھ کے ملک کیے، یا اللہ اس کا ثواب بھی تیری بارگاہ سمدیت میں پیش کرتے ہیں، مولا قبول فرما یا اللہ۔ 3 قرآن مجید کا ثواب جو بھائی رفیق کی فیملی نے میرے ملک کیے، یا اللہ ان کا ثواب جناب عزیزم حافظ حمزہ کے نانا الحاج چودھری محمد عدالت مرحوم کی روح کو پہنچا دے، اور ان مرحوم کے بھائی الحاج چودھری عجیب خان کی روح کو پہنچا دے۔ آج ان کی برسی کا دن ہے مولا کریم، آج ان کے وصال کا دن ہے، یا اللہ ان کی روح کو اس کلام کا ثواب پہنچا کر ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ، انہیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، انہیں آقا کریم کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ، انہیں کروٹ کروٹ اپنی رحمتوں سے مالا مال فرما۔ اور اسی طرح جناب الحاج چودھری بوستان مرحوم کی روح کو بھی جو ان کے بیٹے نے پڑھ کے میرے ملک کیا، ان کی روح کو پہنچا کر ان کے درجات کو بھی بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار کی شفاعت نصیب فرما یا اللہ۔ اس طرح جناب چودھری محمد یونس مرحوم کی روح کو بھی پہنچا دے، اس کے درجات کو بھی بلند فرما، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما، سرکار کی شفاعت سے بہرمند فرما۔ جناب چودھری لال خان مرحوم کی روح کو پہنچا دے، ان کے درجات کو بلند فرما یا اللہ۔ اس کے علاوہ جتنے میرے ساتھیوں نے میری بہنوں نے دعا کے لیے کہا، یا اللہ ان سب کے مرحومین اباؤ اجداد میں سے، والدین میں سے، بہن بھائیوں میں سے، بیٹے بیٹیوں میں سے دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی ارواح کو اس کلام کا ثواب پہنچا کر ان کی مغفرت اور بخشش فرما کر جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما یا اللہ۔ سب کو شفاعت مصطفیٰ عطا فرما یا اللہ۔ آج یہ رات لیلۃ القدر کی رات ہے یا اللہ، تیرا مقدس مہینہ ہم سے الوداع ہونے والا ہے، یہ چند ساعتیں چند راتیں 1-2 راتیں باقی ہیں یا اللہ، ان بقیہ راتوں سے بھی ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ یہ لیلۃ القدر کی رات تیری رحمت کے نزول کی رات ہے یا اللہ، یہ لیلۃ القدر کی رات تیری مغفرت کے نزول کی رات ہے، رحمت کے نزول کی رات ہے، بخشش کی رات ہے یا اللہ۔ ہم گنہگاروں کی بخشش فرما یا اللہ، ہم گنہگاروں کی بخشش فرما یا اللہ۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، بڑے سیاکار ہیں یا اللہ، بڑے بد کردار ہیں، ڈوبے ہوئے ذلت میں ہیں، کچھ بھی ہے مولا تیرے نبی کی امت سے ہیں یا اللہ۔ اس رات کی عظمت کا صدقہ، اس ماہ مقدس کی عظمت کا صدقہ، قرآن کی عظمت کا صدقہ، صاحب قرآن کی شان کا صدقہ، مولا کریم بیت اللہ شریف کی عظمت کا صدقہ یا اللہ، خانہ کعبہ کی عظمت کا صدقہ، مزاب رحمت کا صدقہ، مقام ابراہیم کا صدقہ، حجر اسود کا صدقہ، باب کعبہ کا صدقہ، مطاف کعبہ کا صدقہ، مسجد حرام کا صدقہ، مسجد نبوی کا صدقہ، روضۃ الرسول کا صدقہ، روضۃ الجنہ کا صدقہ اور مسجد نبوی کا صدقہ، مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما یا اللہ۔ ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ۔ اس وقت ہاتھ اٹھا کے، گردن جھکا کے، آنکھیں بند کر کے یا اللہ، میرے بھائی، میری مائیں، میری بہنیں اپنی اولاد کے لیے دعا کر رہے ہیں یا اللہ۔ اولادوں کو نیک بنا، بچوں کو نیک اور صالح بنا، صراط مستقیم پر چلا یا اللہ۔ جو راہ راستے بھٹکے ہوئے ہیں انہیں صراط مستقیم پر چلا یا اللہ۔ جو نماز نہیں پڑھتے انہیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، جو روزے نہیں رکھتے انہیں روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ۔ جو بچے روزگار کے تلاش میں ہیں یا اللہ، انہیں روزگار عطا فرما یا اللہ۔ ان کے روزگار میں برکت فرما یا اللہ۔ جو رزق کے متلاشی ہیں، رزق حلال کے متلاشی ہیں
یا اللہ انہیں وافر مقدار میں رزق حلال عطا فرما۔ یا اللہ اپنے نبی کا صدقہ جو ہمارے بھائی کاروبار کرتے ہیں، یا اللہ انہیں اپنے کاروبار سے رزق حلال وافر مقدار میں کمانے کی اور اپنے بچوں کو کھلانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تیری بارگاہ میں دستبہ دعا ہے، یا اللہ اپنی رحمت کا صدقہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما۔ مانچسٹر سے میرے ایک ساتھی کا فون آیا، یا اللہ ان کا دوست جو کہ کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، اس کے لیے دعا کی اپیل کی گئی۔ یا اللہ اس مریض کو اس موذی مرض سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ کرونا وائرس اس نے پوری دنیا کو جھنجھوڑ کے رکھ دیا، جیسے پوری دنیا کو پریشان کر کے رکھ دیا۔ یا اللہ اس مرض سے ہم سب کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ جو اس مرض میں مبتلا ہے انہیں جلد شفا عطا فرما، اور دیگر امراض میں کوئی دل کا مریض ہے، کوئی دمے کا مریض ہے، مولا کریم کوئی شوگر کا مریض ہے، یا اللہ سب کو ان موذی امراض سے شفا عطا فرما۔ یا اللہ فیملیوں میں اتفاق و اتحاد پیدا فرما۔ یا اللہ بھائی بھائی سے دور بھاگ رہا ہے، اولادیں والدین کے قریب نہیں جاتی، یا اللہ اپنے نبی کا صدقہ اولادوں کو والدین کا تابع فرمان بنا دے، اطاعت گزار بنا دے، اور بھائی کو بھائی کے ساتھ ملا دے، یا اللہ بہن کو بہن کے ساتھ ملا دے۔ یا اللہ والدین کو لمبی صحت کے ساتھ زندگی عطا فرما دے۔ مولا کریم بچوں کو زیور تعلیم سے آراستہ فرما دے، یا اللہ حسن اخلاق سے آراستہ فرما دے۔ یا اللہ سب کو اپنا اور اپنے نبی کا اطاعت گزار بنا دے۔ یا اللہ عالم اسلام کی خیر فرما، مسلمانوں کی مدد فرما۔ یا اللہ ہندوستان کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ ظلم و ستم کا جہاں جہاں مسلمان شکار ہیں، یا اللہ انہیں ظلم و ستم سے آزادی عطا فرما۔ مقبوضہ کشمیر کے مظلوم کشمیریوں کی مدد فرما، روہنگیا کے مسلمانوں کی مدد فرما، شام پہ رحم فرما، افغانستان پہ رحم فرما، ہندوستان پہ رحم فرما، اور پاکستان کو سلامت تا قیامت فرما۔ یا اللہ پاکستان میں نظام مصطفیٰ کا نفاذ فرما۔ یا اللہ عراق و عراق کے مسلمانوں پہ رحم فرما۔ یا اللہ جہاں جہاں مسلمان آباد ہیں انہیں عزت کی عظمت کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب کو مدینے کے تاجدار کی غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما، غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما، غلامی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ آقا کریم کا سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما، سچا امتی بننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جھوٹ سے نفرت اور سچائی سے محبت پیدا فرما۔ مولا کریم نبی کا صدقہ گناہ سے نفرت، نیکی سے محبت عطا فرما۔ یا اللہ کینے کو ہمارے دلوں سے دور فرما۔ یا اللہ نفرتوں کو ہمارے دلوں سے دور فرما، اور نفرت کے بجائے ہمارے سینوں نے محبتیں بھر دے۔ یا اللہ تو غفور الرحیم ہے، تو کریم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری غلطیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یا اللہ اگر تو پردہ اٹھا دے تو یا اللہ ہم تیرے بندوں کے سامنے منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یا اللہ ہم انہیں اپنا چہرہ نہیں دکھا سکیں گے، ہم ان کا سامنا نہیں کر سکیں گے۔ یا اللہ تو نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تو یا اللہ جس طرح تو نے ہمارے گناہوں پہ، ہمارے عیبوں پہ پردہ ڈالا ہوا ہے، یا اللہ اسی طرح پردے سے ہی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، پردے سے گناہوں کو معاف فرما دے، اور پردے سے ہی یا اللہ اپنے محبوب کی شفاعت عطا فرما دے۔ یا اللہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقہ ہماری جائز دعائیں، جائز حاجتیں، جائز تمنائیں پوری فرما۔ رمضان بھر کی یا اللہ عبادات قبول فرما۔ بھائی منیر کے والد صاحب کی مغفرت فرما، بخشش فرما، ان کے بچوں کی خیر فرما، سب کے بچوں کی خیر فرما۔ یا اللہ سب کے گھروں میں خیر برکت فرما۔ یا اللہ اس وقت ہاتھ اٹھا کے، دامن پھیلا کے جو بھی مانگ رہے ہیں، یا اللہ ہم لفظوں کا جامع، لفظوں کا لباس نہیں پہنا سکتے، یا اللہ لفظوں کے کلمات کی صورت میں ادا نہیں کر سکتے، مگر تو علیم بذات الصدور ہے۔ یا اللہ تو ہمارے دلوں میں اٹھنے والے تصورات، ہمارے سینوں میں اٹھنے والے تخیلات سے واقف ہے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما۔
یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، خاتمہ بالخیر اللہ ایمان فرما، یا اللہ اس لیلۃ القدر کی برکتوں سے ہمیں مالا مال فرما، یا اللہ اس کی عبادت کو قبول فرما، ریاضت کو قبول فرما، سجدوں کو قبول فرما، تلاوتوں کو قبول فرما، درود و سلام کو قبول فرما، یا اللہ زندگی شان والی اور موت ایمان والی عطا فرما۔ خدایا بحق محمد الرسول دعا ہم گناہگاروں کی کر قبول، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ جزاک اللہ جی۔